جی مرزا اقبال اے بی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ, بہت دنوں سے انتظار میں تھا آپ سے بات ہونے کا مفتی صاحب. یاسر صاحب سے یہ بات ہوا تھا مفتی شمائل صاحب کے اسٹریم میں. جی خیر میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ اس کا پہلے جواب دیں گے دینی اعتبار سے, پھر کیسر صاحب سے دنیاوی اعتبار سے چاہیے پہلے جیسے سوال رکھیں, جی ترتیب ہم خود قائم کر لیں گے کون جواب پہلے دے گا. آپ جی سوال رکھ دیں. یہ جواب آپ نے دینا ہے اور کفریہ جواب میں نے دینا ہے. جی جی یہ صحیح ہے. جی سوال یہ ہے کہ سر جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا دنیا میں پہلے آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ ایک لینگویج میں بات کر رہے ہوں گے, تو انہی سے پوری جو پورا دنیا کا نظام انہی سے پھیلا ہوا ہے. تو ہم لوگ ڈفرینٹ پلیس پہ ڈفرینٹ لینگویج کیسے آ گیا؟ جیسے ہمارے گھر پہ ہندی بولتے ہیں. جی مفتی صاحب یہ پیور لنگوسٹک کا کوشچن ہے. جی جی I think I can handle it. ہاں یہ تو آپ کی فیلڈ ہے. جی 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 فرمائیے. ویسے قیصر بھائی آپ پہلے عرض کر دیں پھر میں. دیکھیے اس کا تعلق اینتھروپولوجی سے بھی ہے, جو اسٹڈی آف کلچرز ہے, کہ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں آدم علیہ السلام تک جانے کی ضرورت ہے. یہ تو آج آپ عہد حاضر میں دیکھ لیں, ہماری اردو زبان کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ مختلف گروہوں سے ملی ہے تو یہ بنی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں تو ایک زبان بن جاتی ہے. یرش لینگویج یورپ میں جو عام طور پہ جو جوش کمیونٹی ہے وہ بولتی ہے, تو وہ اکٹھے ہو کے ان کی ایک زبان بن گئی ہے. یعنی جب کمیونٹیز اکٹھی ہوتی ہیں, نئی جگہ پہ جاتے ہیں, تو جیسے جیسے اپنے خیالات کو وہ مختلف طریقوں سے وہ اظہار دیتے ہیں تو اس سے ایک زبان ڈیولپ ہو جاتی ہے. ابھی بھی بن رہی ہیں زبانیں, ابھی بھی نئی زبانیں بن رہی ہیں, ہر روز بنتی ہیں, ایڈ ہوتا رہتا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اتنا ایک کوڈیفائڈ سسٹم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نئی زبان کی صورت میں آ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اس میں حضرت آدم یا حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان کا ہمیں کوئی اسپیسیفک ریفرنس چاہیے کہ ان کے بعد کیسا ہوا. یہ تو آپ ہر روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. سیم بھائی چلے گئے کیا؟ سیم کہاں چلے گئے؟ اچھا ہیں. جی جی موجود ہے. سیم بھائی جی جی لوگو دوبارہ آپ ایڈ کر لیں. سیم بھائی آپ کی اوتار جو ہے اس کو ایڈٹ کر لیں. اوتار جو ہے جی سیم بھائی, اگر میں آپ سے پوچھوں انگلش کا یہ جملہ کہ آئی ہیو ایٹن بریانی, اردو میں آپ اس کو کیسے کہتے ہیں؟ میں نے بریانی کھائی ہے. اچھا, تو آپ کے حیدرآباد میں نے آپ سے اس لیے پوچھا, حیدرآباد میں کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہوں گے کہ میں بریانی کھا لیا. جی کہتے ہیں اس کے بڑے ٹرانسلیشن ہے. جی ہاں, الگ الگ قسم سے آپ بول سکتے ہیں. جی ہاں طریقہ. جی ہاں, اور آپ نے ابھی بولا کہ میں نے بریانی کھا لی. جی اب ایک جملے میں جملہ جو ہے وہ میسکولن ہے اور دوسرے میں فیمینن ہے. اس کی جو ورب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خصوصاً جو حیدرآبادی ڈائلیکٹ ہے اس میں جو ورب کا جو مؤنث یا مذکر ہونا ہے یہ سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے اور کچھ جگہ پر آبجیکٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اب بریانی جو ہے وہ مؤنث ہے, تو میں نے بریانی کھا لی, تو جو ورب ہے یہ مؤنث بنا چونکہ جو آبجیکٹ ہے وہ مؤنث ہے. میں بریانی کھا لیا, تو اب بریانی کو نہیں دیکھا جائے گا, میں کو دیکھا جائے گا چونکہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ مذکر ہے تو اب ورب مذکر ہے. لیکن اگر یہی جملہ کوئی عورت کہے گی تو وہ کہے گی میں بریانی کھا لی. جی عامر بھائی کیا کھائیے گا؟ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ایک ہی لینگویج میں, ایک ہی ملک میں, بلکہ ایک ہی شہر میں گرامر الگ ہو جاتا ہے, اور یہ آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. آپ جہاں پہ مفتی صاحب رہتے ہیں قیصر بھائی ایک بات عرض کروں کہ اس پہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں مفتی صاحب, اور جی سوری جی پلیز جی ایک بات کہ اس پہ ممکن ہے کہ کوئی اعتراض لے کر آ جائے کہ بھائی جب دو الگ الگ زبانیں مل رہی ہیں تو تیسری زبانیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ تو بہت obvious ہے. یہ بات کہ آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو ایک ہی زبان تھی, تو ان کے بچے بھی وہی زبان کہتے تھے, پھر ان کے پوتے یعنی کہ جو تھے وہ بھی ایک ہی زبان کہتے تھے, دوسری زبان کا کوئی وجود نہیں تھا. تو جب دو زبانیں ملی نہیں تو پھر تیسری زبان کیسے پیدا ہوئی؟ مطلب یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے بیسیکلی.
تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک زبان، اور یہ بہت پاسبل نہیں بلکہ ہوا ہے، اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز پائی گئی ہے آلریڈی، کہ کوئی آئسولیٹڈ زبانی ہو، یعنی کہ سمجھے کہ کوئی ایسی بہت سارے ایسے قبائل بھی رہے نا جن کا باہر کے قبیلوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، کبھی نہیں رہا، آج بھی مطلب اب بہت چند گنے چنے رہ گئے، تو ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی زبان جب لمبے وقفے تک ایک لانگ پیریڈ میں بولی جاتی رہتی ہے تو اس کے اندر دھیرے دھیرے تبدیلی آتی ہے، اور پھر وہ زبان جو آئسولیٹڈ ہو، جس کے ساتھ کبھی کسی دوسری زبان نے انٹریکشن نہیں کیا، اس زبان کے اندر ہی پہلے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ویریئنٹس پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ ویریئنٹس پیدا ہوتے ہیں، بول چال کے الگ الگ لہجے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ لہجہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک بالکل دوسری زبان میں جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال بھی کرنا کہ پہلے تو صرف ایک زبان تھی، پھر بعد میں وہ چیز وہ دوسری زبان میں کیسے آ سکتا ہے، سو دیٹ از ویری کامن فینومینا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ایسی زبانیں جو بالکل آئسولیٹڈ رہی ہیں ان میں پہلے ویریئنٹس پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ویریئنٹس جو ہے دوسری زبان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جی مرزا اقبال صاحب، آپ کا جواب ہو گیا؟ جی ہمارا تو جواب ہو گیا، اور مطلب میں امید رکھتا ہوں کہ جن کے لیے یہ سوال میں کیا ہوں ان کو جواب مل گیا ہو۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہتر، بہت بہتر۔ اور ایک چیز ہے، آپ سے دعا کی گزارش ہے، جب سمائل صاحب کے یہاں گیا تھا آپ کو دیکھ کر، تو اس دن میں نے ابو کی طبیعت خراب چل رہی تھی، دعا کی گزارش کی تھی، اور سنیچر کے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا، اسی رات میں، رات گزرنے کے بعد ہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، دعا کی گزارش۔ فرمائے۔ باقی جتنا سوال تھا نا، آپ لوگوں کا اسٹریم دیکھ کر سارا جواب مجھے مل گیا، عامر حق صاحب کا، کیسر احمد رضا صاحب کا، اور مسلسل آپ کا، بس ایک ہی یہی سوال رہ گیا تھا۔ میرا تو ابھی جواب آیا نہیں، میں نے بولا نہیں، سورہ روم کی آیت ہے، الروم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اعوذ باللہ من الشیطان، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کی تخلیق، گردش لیل و نہار، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام میں پہلی جلد کے اندر 5ویں 6 صدی کے ہیں قرطبہ میں، انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ زبان یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی دے کر بھیجا تھا، اس کے یہ ڈائلیکٹس ہیں، ڈیفرنٹ ویریئنٹس ہیں آگے جا کے، یا یہ انسان کی انوینشن ہے، یعنی انسان نے ساؤنڈز کے ذریعے پہلے او آ او جیسے جنگلی بولتے تھے، پھر اشاروں میں، پھر اس کے بعد لکھنا کچھ جو ہے نا وہ شیپس بنانی شروع کی۔ انہوں نے بڑی زبردست پہ بحث کیا اور قرآن کے دلائل سے واضح کیا ہے کہ مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے استدلال کیا قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت سے کہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیا، اس میں وہ لغت کو بھی کہتے ہیں کہ انسان کو لغت دے کے بھیجا تھا فرام دا بگننگ۔ بہت شکریہ۔